السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین، میں آر کے نور محمد عمری مدنی پیس ٹی وی کی طرف سے اس مجلس مذاکرہ کے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے اس اہم پروگرام میں ہمارے معزز مہمان ہیں مولانا ابوالعاص وحیدی، فاضل دارالعلوم دیوبند، پرنسپل جامعہ قاسم العلوم بلرام پور یو پی، امیر ریاست جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی، اور اسی طریقے سے مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، ناظم اعلیٰ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ اور چیف ایڈیٹر ماہنامہ نور توحید، اور ہمارے بائیں طرف معروف عالم دین مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی، استاد حدیث جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی پھاٹک حبش خان دہلی۔ آپ تمام مہمانوں کا اس مذاکرے میں شکریہ کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مسلمانوں کے سماجی مسائل۔ مسلمان اپنے معاشرے میں بہت سارے سماجی مسائل رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں، کیا ہمارے مثبت پہلو ہیں اور ہمارے کیا منفی پہلو ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی اصلاح کر سکے۔ بہت سارے سماجی مسائل ہوتے ہیں جیسا کہ ہر کسی سماج میں ہوتا ہے، لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ اہم مسائل کو لیں گے۔ ان میں سے ایک اہم مسئلہ اسلام میں عورت کا مقام ہے۔ میں مولانا ابوالعاص وحیدی فاضل دارالعلوم دیوبند سے درخواست کروں گا کہ آپ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے مختصر طور پر بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں عورت کا جو مقام ہے اسے جاننے کے لیے وہ ماحول اور وہ پس منظر سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جب مذہب اسلام کی آخری شکل یا اس کا آخری ایڈیشن دنیا میں آیا، اس وقت عورت مختلف لحاظ سے ذلیل تھی، رسوا تھی، بلکہ عربوں کے بعض قبائل میں بہت سے لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ خسر بننا ناپسند کرتے تھے، اسی لیے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور بھی اس کے علاوہ عورتوں کا ایک طبقہ باندیوں کے نام سے تھا۔ اس وقت غلامی کا رواج تھا، عورتیں بھی تھیں، باندیوں کی حیثیت بالکل جانوروں کی تھی۔ اس طرح سے اس وقت عورت عالم عرب میں بھی مظلوم تھی، اور عالم عرب سے باہر روم میں، ایران میں اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہندوستان میں جو ستی کا رواج تھا، جی، ہندوستان میں ستی کا رواج تھا، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں مذہب اسلام آیا تو مذہب اسلام نے عورت کو اس کا صحیح مقام دیا۔ اس سلسلے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت اور مرد اپنے دائرے کار اور اپنی صلاحیتوں کے اختلاف کے باوجود بحیثیت انسان برابر ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے عورت مرد دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ عورت اور مرد کی پیدائش اور ان کی جو اصل ہے، اصل جڑ، یعنی آدم و حوا علیہم الصلاۃ والتسلیم سے سارے مرد ساری عورتیں پیدا ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر انسانی قافلہ چلا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ بحیثیت انسان عورت اور مرد برابر ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کی جو مختلف حیثیات ہیں، ان حیثیات کو مذہب اسلام نے نکھارا ہے۔ جیسے عورت ماں کی حیثیت سے، عورت بیٹی کی حیثیت سے،
عورت بہو کی حیثیت سے ان ساری حیثیات کو مذہب اسلام نے نکھارا ہے. اور یہی نہیں بلکہ جو جائیداد ہوتی ہے، جائیداد میں باقاعدہ عورتوں کو حصہ دیا ہے. کہنے کو تو للذکر مثل حظ الانثیین ہے، یعنی مذکر کو، مرد کو عورتوں کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملتا ہے، لیکن عورتوں کو مختلف اعتبارات سے حصے زیادہ ملتے ہیں مختلف جگہوں سے. لیکن جہاں پر اسلام نے عورت کو ایک حصہ مرد کے مقابلے میں جب دیا ہے تو اسلام میں، اسلامی شریعت اور قانون میں جی عورت پر پیسے کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ تو مرد کے ماتحت ہوتی ہے. مرد کے ذمہ ہے کہ وہ کمائے اور عورت کی روزی روٹی کا انتظام کرے. میں آپ مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری سے درخواست کروں گا کہ آپ مختصر طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں عورت کے بارے میں جو آیتیں یا حدیثیں آئی ہیں ذرا اشارہ فرمائیں کہ اسلام نے کیا مقام دیا ہے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عورت کا ذکر ہو اور کتاب و سنت میں اس کے مقام و مرتبہ کی تلاش ہو تو قرآن میں خود بہت ساری آیات اس طرف رہنمائی کرتی ہیں جس میں عورت کا مقام و مرتبہ بہت واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں خود آپ کے فرمان کی روشنی میں اور عملی طور پر آپ نے عورت کے مقام و مرتبہ کی طرف جو اشارہ فرمایا اور آپ نے خود اقدامات کیے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہم پوری دنیا والوں کو ان کی روشنی میں یہ بتا سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کا بہت اونچا مقام رکھا ہے. قرآن کریم نے مختلف انداز میں، مثال کے طور پہ اس نے مساوات کا حق دیا. کس طرح سے؟ والمؤمنون والمؤمنات، خطاب ہے دونوں کو ہے. اسلام نے مساوات کا حق دیا. کس طرح سے؟ بتایا گیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ مرد اور عورت جو بھی ہو ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے تو ہم اسے خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. خطاب صرف مردوں سے نہیں ہے، خواتین کا بھی باقاعدہ ذکر کیا گیا. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو انصاف کے حصول کا حق دیا جو اس زمانے میں کوئی تصور ہی نہیں تھا. ایک خاتون آئی کہ اللہ کے رسول میرے والد نے زبردستی میری شادی کر دی ہے، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے. آپ نے اسے اختیار دیا کہ چاہو تو تم باقی رکھو، چاہو تو ختم کر دو. عورت نے کہا کہ والد نے جو کیا ہے میں اسے باقی رکھتی ہوں. میں خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ باپ ہمیں اس مسئلے پر مجبور نہیں کر سکتا جس میں میری مرضی نہ شامل ہو، اس کام کو کرنے کے لیے میں پابند نہیں ہوں. اسی طرح سے اسلام نے ایک حق دیا عورت کو اپنے عقیدے کو اختیار کرنے کا. مثال کے طور پہ حضرت ام حبیبہ اپنے والد ابو سفیان سے قبل وہ اسلام لائیں. حضرت عمر فاروق کی بہن حضرت فاطمہ خود حضرت عمر فاروق سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا. اسلام نے ایک طرح کی یہ آزادی اور جو مساوات دی، جیسے مردوں کو یہ حق ہے خواتین کو بھی یہ حق حاصل ہے. بہت خوب فرمایا آپ نے. یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ سورہ نساء عورتوں کے نام سے ایک بڑی لمبی صورت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نازل فرمائی. سورۃ الرجال نہیں، ہاں، مردوں کے نام سے کوئی الگ صورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا. ایک صاحب نے سوال کیا کون سا وہ شخص ہے جس کی میں سب سے زیادہ اطاعت کروں، سب سے زیادہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ، جی تمہاری ماں، تمہاری ماں. 3 مرتبہ سوال اس نے کیا، تینوں مرتبہ ماں کا مقام. اور چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو باپ کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھیں مولانا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، جی تمہاری اس دنیا میں 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں. اس میں آپ نے خاتون فرمایا. وہ خاتون کوئی بھی ہو سکتی، بیوی بھی، میری ماں بھی، میری بہن، میری بیٹی، کوئی بھی ہو سکتی ہے. بے شک. تو اسلام نے تو اس طرح سے اس کا مقام، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین ساز و سامان جو ہے نیک عورت ہے. سنت رسول اور احادیث طیبہ کی روشنی میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو عورت بہت بلند مرتبے تک پہنچا دی گئی تھی کہ اس وقت دنیا میں اس مقام و مرتبے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جی بہت اچھا، بہت خوب آپ نے بتایا.
میں مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ ہم لوگ کہتے ہیں اسلام نے مردوں اور عورت دونوں کے حقوق دیے ہیں برابر برابر، اور مولانا نے ایک لفظ ذکر کیا کہ مساوات، کہ ایک انسان ہونے کے حیثیت سے دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ ایک انگریزی اور مغربی مساوات کا بھی لفظ ہے جس کے ذریعے عورتوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ جی ہم انشاءاللہ یہ وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی محفل میں آپ سے اس جواب کا مطالبہ کریں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، کہ اسلام کا مساوات اور مغربی تہذیب کا مساوات۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس درہم اور دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لائے گا اور روزہ اور زکوٰۃ بھی، لیکن اس نے دنیا میں ایک کو گالی دی ہوگی، دوسرے کو بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھا لیا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا، پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا اس کی نیکیاں مل جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں اس کے گناہ کا بدلہ چکانے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی، آخر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب، حدیث نمبر 6251۔ محترم ناظرین، ہم دوبارہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب آپ کے سامنے ہیں، جواب دیں گے اس سوال کا کہ اسلامی مساوات اور مغربی مساوات، اسلام نے قانون کے ذریعے مساوات کا، حقوق کا واضح تصور پیش کیا، اور مغربی میڈیا آج عورت کو مساوات کا نام لے کر جس طریقے سے جو کچھ بھی کر رہی ہے، یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں برادر محترم مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عورت کو اسلام نے جو کچھ دیا ہے اس کی نمائندگی آپ حضرات نے اپنے اپنے بیان میں کی۔ مساوات کا مفہوم جو آج ہمارے زمانے میں لیا جا رہا ہے، کیا اس کو مساوات کہا جا سکتا ہے؟ یہی چیز محل نظر ہے۔ بہت صحیح کہا آپ نے۔ جب رب العالمین نے مرد کو الگ صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے، عورت کو الگ صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے، یہ بات خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مرد کا وجود الگ مقاصد کے لیے ہے، عورت کا وجود الگ مقاصد کے لیے۔ رہی بات عزت اور احترام کی، زندگی سے لطف اندوز ہونے کی، آرام و آسائش کی، محنت و خدمت کی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ایک دوسرا مفہوم رکھتی ہیں۔ بے شک اسلام نے عورت کو گھر میں رہنے کے لیے اور بلا ضرورت گھر سے باہر جانے کے لیے اجازت نہیں دی۔ یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کا مقام اس کے نزدیک بہت اہم اور زیادہ ہے، اور مرد اس کی عزت، عفت، عصمت
اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کما کر لانے، کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے اور اس کی تمام ضروریات فراہم کرنے کا مکلف ٹھہرایا ہے اسلام نے۔ اب مساوات کا معنی اگر یہ لے لیا جائے، جو لباس مرد پہن رہا ہے وہ عورتیں پہنیں گی، تب بھی اگر آپ دیکھیں مغربی میڈیا جتنا رہ کر رہی ہے، بازار میں دیکھ لیں آپ، سخت سردی پڑ رہی ہے، ایسے میں مرد اوپر ہیٹ لگائے ہوئے ہے، کوٹ پہنے ہوئے ہے، موٹی پینٹ پہنے ہوئے ہے، اور بیچاری اس عورت کو گمراہ کر کے اس کو ننگا کر دیا گیا ہے۔ ایک معمولی سا بلاؤز پہنے ہیں، پیر اس کے ننگے ہیں، اور گردن میں بھی اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا گلا کھلا ہوا ہے، وہ گلے میں وہاں مفلر بھی لگائے ہوئے ہے، ٹائی بھی لگائے ہوئے ہے، ہر طرح سے اس کو بند کر کے اپنی حفاظت کی کوشش کر رہا ہے، اور اس بیچاری کو ایسا باولا کیا ہوا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے۔ کیا یہ مساوات ہے؟ کدھر مساوات؟ نہیں بالکل نہیں۔ آپ نے کپڑے پہن لیے، اس کو ننگا کر دیا۔ آج آپ ذرا کسی بازار میں نکل جائیے اور اس بازار میں آپ پوسٹر جو لگے ہوئے ہیں ان پر نظر کیجئے، دیکھیے عورت کو سوائے 4 انگل یا 6 انگل کی جگہ کے باقی کوئی چیز اس کی ایسی ہے جو ننگی نہیں کی گئی ہے۔ کسی مرد کو آپ دیکھتے ہیں اس طرح سے ننگا؟ کسی بھی اشتہار میں عورت کو جس انداز سے آج پیش کیا جا رہا ہے، کیا یہ عورت کے ساتھ مساوات کا معاملہ ہے؟ کیا یہ عزت کا معاملہ ہے؟ اس سے زیادہ بے حرمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عورت کو خود اپنی عفت و عصمت کا خیال نہیں رہا، وہ مساوات کے یا برابری کے لفظ سے اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خوبصورت لفظ سے اس کی خوبصورتی کو چھین لیا گیا، اس ایک لفظ ایسا ظاہر کیا گیا کہ یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے اور تمہارے اوپر بڑا فٹ ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ جو کام مرد کو کرنا چاہیے، سارے کام جو مردوں کے تھے، مردوں نے بڑی خوبصورتی سے وہ کام بھی اس عورت کے اوپر ڈال دیے۔ صحیح صحیح۔ وہ بچہ بھی جنے گی، گھر کا کام بھی کرے گی، آپ کام کر کے آئیں گے آپ کو چائے بھی پلائے گی، آپ کو خوش رکھنے کے لیے وہ مسکرائے گی، میک اپ بھی کرے گی، آپ کے بچوں کی بھی دیکھ ریکھ کرے گی، اور پھر اس کے ساتھ جو کام مرد کر رہا ہے اتنے کام بھی کرے گی۔ یہ مساوات کدھر ہے؟ سراسر ظلم ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، مکاری ہے۔ یہ مغربی طرز فکر کی کہ اس نے عورت کو انتہائی درجہ ذلت تک پہنچا دیا ہے، یعنی مساوات کے نام پر ظلم ہے مساوات مغربی کے تہذیب نام میں۔ پر یہ سراسر جی ظلم صحیح۔ ہے۔ بہت عمدگی سے آپ نے جزاکم اللہ خیرن سمجھایا کہ مغربی تہذیب عورت کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، عورت کو کیا مقام دے رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مغربی تہذیب جس نے عورت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا، جس کا مولانا نے ذکر فرمایا، الٹا اسلام پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اسلام نے عورت کے صحیح طریقے سے حقوق ادا نہیں کیے۔ جی اب بتائیے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ میں اس میڈیا اور عورت، اور خاص طور پر میڈیا میں عورت کو جس طریقے سے اسلام کے تعلق سے اچھالا جاتا ہے، میں چاہوں گا مختصر طور پر آپ بتائیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اصل میں اس وقت جو میڈیا ہے وہ مغربی تہذیب یا ننگی تہذیب کے زیر سایہ ہے۔ مذہب اسلام چاہتا ہے، جیسا کہ رضا اللہ عبد الکریم صاحب نے بتایا، کہ عورت کی عفت، عورت کی عزت محفوظ رہے، یہ مذہب اسلام چاہتا ہے۔ اور جدید دور میں جو مغربی تہذیب ہے، مغربی تہذیب میں چونکہ بے حیائی ہے، بے حیائی کا عنصر غالب ہے، اس لیے مغربی تہذیب چاہتی ہے کہ اسلام جو اخلاقی قدریں، اخلاقی تصورات دنیا میں عام کرنا چاہتا ہے، اس کے برخلاف مساوات کے نام پر اور غلط نمائش کے نام پر عورتوں کو ابھارا جائے تاکہ اسلام کی اخلاقی قدریں برباد ہو جائیں۔ جب اسلام کی اخلاقی قدریں برباد ہو جائیں گی تو اسلام کا شیش محل بھی دھڑام سے زمین پر آ جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا بنیادی مقصد اصل میں مغربی تہذیب کا ہے۔ ورنہ اب تو بہت سی پڑھی لکھی عورتیں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں
وہ اس فراڈ کو، اس دھوکے کو محسوس کر رہی ہیں کہ مساوات کے نام پر مغربی تہذیب نے ہماری عزت نوچی ہے، ہماری عصمت نوچی ہے، اور مساوات کے نام پر دیکھیے عورت کو مغربی تہذیب نے کہاں کہاں نہیں پہنچا دیا ہے۔ مذہب اسلام نے تو چونکہ یہ کہا کہ خیر و متاع دنیا سب سے بہترین سرمایہ ہے، سب سے بہترین پونجی ہے۔ آدمی اپنے گھر کی پونجی کو بینک میں رکھتا ہے، بکس میں محفوظ رکھتا ہے، لیکن جو سب سے بہترین پونجی ہے اس کو چوراہوں پر اور گھروں کے سائن بورڈ پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست ناانصافی عورتوں کے ساتھ ہے۔ جی میڈیا میں میڈیا جو عورت کے تعلق سے اسلام کے قانون اور شریعت پر حملہ کرتا ہے، اس میں سے ایک اہم موضوع پردے کا ہے، حجاب۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور اسلام نے عورت پر پردہ ڈال کر اس کو بٹھا دیا ہے اور پورے طریقے سے معاشرے سے، کام کاج سے اس کو الگ کر دیا ہے۔ مولانا عبداللہ صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ اسلام اور عورت کے تعلق سے میڈیا میں بہت سارے مسائل اچھالے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اہم مسئلہ پردے کا ہے۔ میڈیا آج کا عام طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں نے عورت کو پردے میں ڈال کر اس کو گم کر دیا ہے، اس کی ساری صلاحیتوں کو برباد کر دیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ناظرین کو بتائیں کہ پردہ ایک عورت کے لیے رحمت، نعمت ہے یا ایک زحمت ہے؟ پردے کے حوالے سے جب گفتگو کی جائے اور میڈیا کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ بات بہت واضح طور سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ میڈیا نے عورت کو صرف ایک تماشا بنا دیا ہے، اور اس کی عزت و حرمت سے جس طرح سے کھلواڑ کیا جاتا ہے اور جس طرح سے عورت کو مال کے کمانے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ عورت کو کمانے کی راہ میں ایک رکاوٹ ان کے سامنے پردہ تھا، اس پردے کو اتارے بغیر ان کی وہ آمدنی، وہ انکم اور یا وہ لطف لذت جس کا حصول چاہتے تھے وہ نہیں میسر ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو برہنہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کوشش میں ایک بڑی رکاوٹ مسلم امہ کے افراد میں پردے کی پابندی تھی۔ اسلام نے خاتون کو پردے کا پابند بنایا، اور صرف پابندی نہیں بنایا، اس کے لیے یہ اہتمام کیا، ایک فضا بنائی، ماحول سازگار کیا۔ مردوں کو حکم ہوا اپنی نگاہیں نیچی رکھیے، خواتین کو حکم دیا گیا اپنی نگاہیں آپ نیچی رکھیے، اور پھر خواتین کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے گھروں میں برقرار رکھیں اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو لازم پکڑیں، اور مردوں کو ان کے کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے سامان اور دوسرے انتظامات کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ڈال دی۔ یہ ساری چیزیں جو رکاوٹ بن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب پردے ہی کو ختم کر دیا جائے۔ یہ جو ہے بہرحال آپ نے بتایا، جی یعنی یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پردہ واقعی مسلمان عورت کے لیے تعلیم میں اور جہاں جہاں معاشرے کی ترقی یا وطن کی ترقی کے لیے عورت کا ایک حصہ ہونا چاہیے، کیا پردہ رکاوٹ ہے؟ آپ سے سوال کروں گا مولانا رضا اللہ عبدالکریم صاحب سے۔ بات یہ ہے کہ پردہ رکاوٹ تو بلا شبہ ہے، لیکن کیا ترقی کے راستے میں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ پردہ رکاوٹ ہے شہوت پرستی کے راستے میں، بہت اچھا۔ پردہ رکاوٹ ہے بے حیائی کے راستے میں، بہت خوب، صحیح کہا آپ نے۔ پردہ رکاوٹ ہے بے لگامی کے راستے میں، پردہ رکاوٹ ہے عفت و عصمت اور خاندانی وقار کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے راستے میں۔ پردہ رکاوٹ بے شک ہے، لیکن اس کو ترقی کے راستے کی رکاوٹ سمجھنا یہ در حقیقت ان لوگوں کا خیال ہے جو بے جہتی، بے بنیادی اور بے سمتی کا شکار ہے۔ ان کو خود نہیں معلوم ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے سماجی، ہمارے سنسکار کیا ہونے چاہیے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن۔ اور مرد اور عورت ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ان تمام مقاصد کو بالائے طاق رکھ کر صرف ایک شہوت پرستی کو سامنے رکھا جائے، اور اس کے لیے یہ سارے انتظامات کیے جائیں کہ نہیں ابھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، تھوڑا یہ بھی اتر جائے۔ اوپر سے اوڑھنی اتری، پھر گلے میں آ گئی، اب گلے سے بھی اتر گئی
تو اب وہ سینے پر آ گئی، اب وہ سینے سے بھی اتر گئی، رفتہ رفتہ وہ اوڑھنی غائب ہو گئی، پردے کا وجود ختم ہو گیا، اب وہ جسم پر لباس جو رہ گیا تھا وہ بھی ختم ہو جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ 4 انگل کی ایک لنگوٹی رہ جائے گی اگر یہی صورتحال رہی تو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، اس مجلس مذاکرہ میں عورت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئیں، اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، مغرب کیا سمجھتا ہے، میڈیا کیا کہتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے۔ امید کہ آپ ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔